بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میں پکھل کے میدانی علاقہ خواجگان شیرپور کے مقام پر موجود ہوں اور آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے حنی زمان خان سالار اعلیٰ المعروف عبدالغفار خان. یہ امیدوار ہیں پی کے 38 ہے صوبائی اسمبلی کے اور نظریاتی جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے قبل بھی انہوں نے کتنے الیکشن لڑے, ان کا منشور کیا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کو دیا. جی پہلے بھی آپ نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہے صوبائی؟ نہیں لیے. پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ ہاں سیاستدان ہمیشہ رہے ہوں. اچھا سیاسی شعور جو ہے یہ میرے خاندان کا وراثت ہے. جی جی. تو جمعیت کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جمعیت کے ساتھ 52 سال ہو گئے. تو ماشاءاللہ اپنی جمعیت کے مشورے سے آپ میدان میں اترے ہیں؟ جمعیت کے میں نے اپنی پارٹی کے امیر کے حکم پر یہ الیکشن لڑائے. الیکشن میں ابھی آئے ہیں, لڑا ابھی آگے مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جی. تو کتنے امیدوار آپ نے اسٹڈی کی ہے آپ کے مقابلے میں؟ 16 امیدوار ہے. 16 میں سے آپ کتنے نمبر پر آپ نے خود کو سمجھتے ہیں؟ میں انشاءاللہ پہلے نمبر پر. ماشاءاللہ. آپ کے مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ میرا زاہد چنزیب کے ساتھ ہے. مقابلہ ان کا جی زاہد چنزیب خان کے ساتھ ہے اور یہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پر سمجھتے ہیں. اگر ان کے حلقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ وفاق کی تو انشاءاللہ میں ایم پی ہوں گا. آپ کا منشور کیا ہے؟ میرا وجود کیا ہے؟ سیاسی وجود ہے میرے. منشور جب منشور ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. دوسری بات سے کہ میرا منشور ہے کہ ہمارے پر جو ظلم کی داستان شروع ہے, میں انقلابی طور پر اس میدان میں اس لیے آئی ہوں کہ میری عمر جو ہے مجھے اجازت نہیں دی تھی الیکشن لڑنے کی, لیکن ہمارے اوپر غلام تھا, ہم لوگوں کو غلام در غلام بنایا ہے. ہمارے اوپر کم از کم 40 سال سے پکھل اور جاگیر میں کوئی نمائندہ اس طرح نہیں ہے کہ اس معصومیت بچوں کی سرپرستی کے لیے میدان میں آ جائے. آج ہمارے پاس ڈیمیسائل کے دستخط کے لیے بھی کوئی ایم پی نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. آج ہم یہ اس محرومیت کو ختم کرنے کے لیے میں انقلابی طور پر, میرا نام عبدالغفار خان ہے, میں نظریاتی طور پر یہ بات کرتا ہوں. اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ظلم ہے, ظلم کی داستان کو ختم کرنے کے لیے میں میدان میں آیا ہوں. اچھا, یہ آپ کا موٹو ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے میدان میں ہے. اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر کم از کم 80 سال ہے. 80 سال کے عمر بزرگ دیکھیں, ان کا جذبہ, ابھی آپ کا جذبہ جوان لگتا ہے. میرا وجود جو ہے یہ تسلیم کرتا ہے. میں اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو یہ سبق دیتا ہوں کہ میں نہ ہوں, یہ جنگ لڑتے رہیں گے. یہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں. ان کے پوتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں, ان کے ورکر سپورٹر, ایک بڑی تعداد ناظرین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اپنے حلقے میں, اپنے خاندان میں بڑا اچھا مقام رکھتے ہیں. یہ ان کی وجہ شہرت, ان کے اچھے برادری میں خاندانی فیصلے ہوتے ہیں. ان کی بات سے بہت سارے نہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ متفق ہوتے ہیں اور والنٹیئر یہ بہت عرصے تک کام کرتے رہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خود میدان میں اترے ہیں عمر کے اس حصے میں کہ جس میں ان کو صحت اجازت تو نہیں دیتی, لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جاتے جاتے اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں. کیا دیں؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو؟ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یاد رکھو, آج ایک غریب وہ مزدوری کرتا ہے, اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے, 10 روپے کی 500 روپے کی مزدوری میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہے. پڑھا کر جب بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کاغذات لے کر بغل میں پھرتا ہے نوکری کے لیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس بچے کو کلاس 4 کی سیٹ کے لیے بھی نوکری نہیں ملتی. آخر وہ باپ مایوس ہو کر وہ بیٹا کیا کرے گا, یا وہ چرس اور پاؤڈر کی حرکت میں جائے گا اور یا اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرے گا. اس کے والدین جو ہیں بہت افسوس سے اپنی زندگی وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر لیا, لیکن ہمارے پاس ایسے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا آج دن تک 40 سال میں کلاس 4 کا آرڈر بھی وہ نہیں کر سکے.
یہ ملک ان نے غلام در غلام بنایا ہے. میں افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں ان جنہوں نے غلام در غلام بنائے، میں ان کی حرکات کو دبانے کے لیے میدان میں آیا ہوں. یہ آپ نے ایسے کا یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کی جو حالت اس وقت ہے وہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دل برداشتہ ہوں کہ کلاس 4 کی نوکری نہیں دے سکے، ملک کو یہ ترقی کی جانب کیا لائیں گے. یہ قیمتی ووٹ ہوتا ہے. آج کل بلند و بانگ سبھی دعوے کرتے ہیں، لیکن خان عبدالغفار خان کا جو دعویٰ ہے یہ دل سے ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب کرے. آپ کتنے پر امید سمجھتے ہیں؟ کیا لوگ آپ سے وفا کریں گے؟ جی، لوگ آپ سے وفا کریں گے، ووٹ دیں گے؟ یہ میں انشاءاللہ کہتا ہوں. میں نے اللہ کا نام لیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کا نام لیا اور میدان میں نکلا ہوں. خدا کے فضل و کرم سے قوم نے میرے ساتھ وہ احسانات کیے ہیں کہ جو چیز میں نے ان کے سامنے پیش کی ہے، انہوں نے غیرت کا مجمع، انہوں نے غیرت کی عبادت کر کے میرے سامنے میری خدمت کی ہے. لوگ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، مجھے دروازے کے گھر کے اندر سین پر بھی نہیں، اپنے چولہے پر بٹھا کر میری خدمت کی اور اعلان کیا ہے کہ ہم پیسے بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، خرچے بھی آپ کے ساتھ. ووٹ تو ووٹ ہے، ہم اپنی جان بھی آپ پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. زبردست جی. یہاں پہ نعرے لگائیں پھر خان عبدالغفار خان زندہ باد. اس طرح کے اگر جذبات ووٹروں کے ہوئے تو پھر آپ تو میرا خیال ہے سردار محمد یوسف بن گئے. میں یہ ضرور کروں گا کہ سردار محمد یوسف اور کیپٹن صفدر نے پکھل اور جاگیر میں جو ظلم کیا ہے، اس کی انتہا کسی کو بھی نہیں ملتی. کیوں کہ یہ دونوں ہم کو ثابت کریں، میرے سامنے آ کر بیٹھیں، مشاہرہ کریں کہ انہوں نے آج دن تک اگر کلاس 4 کا بھی آرڈر کیا ہے تو میں آج بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کہاں سے کلاس 4 بھرتی ہوتے ہیں جو سیٹ خالی ہوتی ہے؟ یہ سیٹ خالی ہے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جائیداد سے 17 کنال رقبہ جو ہے اپنی جائیداد سے وقف کیا ہے. اس میں اب بھی 4 سیٹیں خالی ہیں، لیکن مطلب مزدوری کے لیے، غریب کے لیے کلاس 4 کا آرڈر ان کے اختیار میں ہے. جو دھکے کھاتے ہیں ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کدھر سے اور کون ہو، ہم آپ کو نہیں جانتے. تو میں کیا کروں؟ آپ تعارف کرا رہے ہیں، اب ہوگا تعارف نا، الیکشن تو شروع ہے. تو الیکشن کا تعارف یہی ہے کہ مرکز کی سیٹ بھی اور صوبے کی سیٹ بھی یہ گھر سے لے کر آتے ہیں. کیا پکھل میں سیاستدان نہیں ہے؟ جاگیر میں سیاستدان نہیں ہے؟ کیا یہ سیاستدان جو ہے تنول میں ہی پیدا ہوئے ہیں؟ پکھل کی زمین اور جاگیر کی زمین کسی کی باپ کی تو نہیں ہے کہ ہم کو غلام در غلام انہوں نے بنایا ہے. جس وقت یہ آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ پکھل اور جاگیر جو ہے ہماری گلی میں الیکشن جیت کر جس وقت یہ جاتے ہیں، یہ کسی سے بھی اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو کام بھی یہ کریں گے، شراب پئیں گے، غلط کام کریں گے، یہ ووٹر اس میں بالکل شامل ہیں. افسوس کی بات ہے کہ MNA کی سیٹ پر، MPA کی سیٹ میں کیا یہاں پر کیا کوئی تلولی نہیں ہے؟ کیا اس پر سید نہیں ہے؟ کیا اس علاقے میں گجر نہیں ہے؟ کیا اس علاقے میں اوان نہیں ہے؟ یہ سب سیاستدان تنول میں ہی پیدا ہوئے ہیں. میں افسوس سے کہتا ہوں آج بھی سردار یوسف 2 سیٹیں یہاں پر جیت کے ہے. یہاں پر کوئی گجر نہیں ہے، یہاں پر کوئی سواتی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. یہ دونوں نے مل کر پکھل اور جاگیر کو دبانے کے لیے کوشش کی اور آج سے 40 سال ہمارے اوپر یہ حکمرانی کرتے ہیں. عوام تختی پر مور لگائے گی. اچھا، عوام تختی پر لگائے گی اور ادھر ان کا لیپ ٹاپ ہے. اور آپ کے مقابلے میں زید چند زیب خان وہ بھی مقبول لیڈر ہیں. بہت ساری 5 یونین کونسلوں کا اتحاد بھی ان کے حق میں ہوا ہے. تو تم دونوں آپس میں لڑو گے تو فائدہ تو تنول کو جائے گا. نہیں، پھر نعیم سخی جیت جائے گا. اس طرح نہیں ہے. یا پھر جی آئی کا جو فہد حبیب ہے وہ جیت جائے گا. اس طرح نہیں ہے. جنہوں نے اتحاد کیا ہے اس کے ساتھ، یہ میرے پاس اخبار پڑھی ہے. زید چنزیب کی اپنی حیثیت پر ووٹ نہیں لے سکتا، پیسوں پر ووٹ لیتا ہے. جنہوں نے اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے یہ پیسوں کے بغیر اتحاد نہیں کیا. یہ اشتہار دکھا رہے ہیں جی، شمال میں چھپا ہوا ہے کہ اشتہار ہے. پھر بہت بڑی بات ہے کہ
ان کے اختیار میں، ووٹر کے اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. احتیاط انہوں نے کی ہے لیکن قوم نے فیصلہ میرے ساتھ کیا ہے. اچھا جی، یہ جو اتحاد چیئرمین کا فیصلہ عوام کا آپ کے ساتھ ہے اور اتحاد چیئرمین کا فیصلہ زاہد خان کے حق میں ہے. یہ جو زاہد خان جو ہے اس کو میرے سامنے بٹھاؤ کہ اس کے گاؤں میں اگر مجھ سے الیکشن جیت جائے میں سیٹ اس کے حق میں دستبردار کر دوں گا. قوم میں لوگوں کے دل میں یہ درد ہے، جذبات ہے کہ پکھل کی زمین کے ساتھ، جاگیر کی زمین کے ساتھ ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. قوم تو اس کی بھی ہے، وہ بھی خان سواتی ہے. وہ قوم کا اگر سواتی ہے تو اسلام آباد میں رہتا ہے. میں یہاں، میرے باپ دادا، میری نسل یہاں پر موجود ہے. 24 گھنٹے میرا دروازہ کھلا ہے غریب عوام کے لیے. ہم تھانہ مانسرا کچہری کرنے والے، یہ صرف ہماری ذات ہے اور ہمارا گھر ہے. یہ آخری الیکشن ہے اور میں ایک میسج اپنی قوم کو دینا، قوم نہیں بلکہ اپنی عوام کو دینے جا رہا ہوں کہ یہ آخری ووٹ مجھے دے دیں، مجھے کامیاب کرائیں. انشاءاللہ میں ایسے نمائندے یہاں پر چھوڑ کے جاؤں گا جو حقیقی عوام کی خدمت کریں گے اور 24 گھنٹے ان کے دروازے خدمت کے لیے کھلے ہیں. بہت شکریہ جی. وقت کی کمی کی باعث نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے پھر حاضر ہوں. ووٹ قوم کی امانت ہے، اچھے نمائندے کے حق میں استعمال کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے. اصل میں بات یہ ہے، میڈیا بھی جو ہے، میڈیا جی وہ بھی حق کی بات اگر پہنچائے صحیح. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا نام ہے سالار اللہ عبدالغفار خان. میرا نام ایک تحریک ہے، میرا نام ایک تحریک ہے. حق اور صداقت کی بات اگر آپ صحیح طریقے پہنچائیں تو یہ میڈیا کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 8 تاریخ کو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا آپ این کیمرہ یہ بھی بتا دیں پلیز کہ میں نے خود آپ کو فون کیا یا آپ نے مجھے کیا؟ نہیں، آپ خود ہیں، میرے پر خوددار ہیں تب آئیں. میری محبت تھی کہ میں نے آپ کو تلاش کر کے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. پھر بھی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی یہ میرا فرض بنتا ہے، ان کی آواز کو اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین تک پہنچانا یہ میرا اور میڈیا کا فرض ہے. میڈیا کسی کے ساتھ پارٹی نہیں ہوتا، وہ بیلنس ہوتا ہے، وہ عوام کی آواز ہوتا ہے، عوام کے اور ملک کے وسیع مفاد میں. مجھے کسی سے کوئی غرض و غایت یا لالچ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے پیسے والا ہے یا بہت کمزور آدمی ہے. لیکن آج کے دور میں جو لوگ میدان میں اترے ہیں، عوام نے، ووٹروں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. میں آج بھی یہ آپ کی وساطت، اپنی وساطت سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر کم از کم 40-50 سال ہو گئے. جی جی میں نے اپنے بیٹوں میں آپ میں کوئی فرق نہیں کیا. جزاک اللہ جی. یاد یہ بات میں آپ کا یہ حق بنتا ہے. سچ اور صداقت کی بات یہ سیاست ہے. سیاست کے میدان میں پہلے اپنے گھر، اپنے محلے میں پوچھ لیں، 10 آدمیوں کو بٹھائیں، میرے انشاءاللہ وہاں پر 5 ہوں گے، باقی 5 کے اور ہوں گے. صحیح. لیکن میں ضرور کچھ گلزار آپ کو یہ بات ضرور کروں گا کہ آپ سیاسی میدان میں نے آپ کا کیریئر، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، آج دن تک مجھے آپ کی اتنی رپورٹ بھی نہیں آئی. تو میں آپ سے اتنا خوش ہوں، شاید اتنا میں اپنے بیٹے سے بھی خوش نہیں ہوں. بہت شکریہ جی. دیکھیں کتنے قیمتی الفاظ اتنی عظیم شخصیت نے اس ناچیز اور گنہگار خاکسار کے بارے میں کہے. میں ہمیشہ دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں. واقعی آپ جانچتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، صحافت اپنی جگہ، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسانیت کی خدمت جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیاب کرے.